ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بہت ہی زبردست اور امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کیونکہ آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں نا کیمیکل بیسڈ مصنوعات کی, ان کے پھر ظاہر مضر صحت اثرات ہوتے ہیں جو ہماری ہیلتھ پر پڑتے ہیں, پھر بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں. لوگ تیزی سے قدرتی اور محفوظ متبادل کی طرف مائل تو ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہربل پروڈکٹس کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ پودے ہوں, جڑی بوٹیاں ہوں, قدرتی اجزاء ہیں, ان سے تیار کی گئی مصنوعات ہوتی ہیں, نہ صرف وہ جسم کے لیے نسبتاً نرم اور کم نقصان دہ سمجھی جاتی ہیں بلکہ طویل مدت اگر لانگ ٹرم کی بات کی جائے تو وہ صحت کے بہتر نتائج دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. چاہے بات ہو ہماری اسکن کے روٹین کے حوالے سے, پھر بالوں کی نگہداشت کے حوالے سے, یا پھر مجموعی صحت کے حوالے سے, تو ہربل پروڈکٹس ایک ایسا بیلنس حل پیش کرتی ہیں جو روایتی علم یا پھر جدید ضرورتوں کے درمیان ایک مضبوطی سے آپ یہ کہیں کہ ایک مضبوط پل کا کردار ادا کرتی ہیں. اور آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ہربل پروڈکٹس ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم ہیں. بالکل ایسی, اور اسی پہ بات کرنے کے لیے آپ کی جانی پہچانی شخصیت شازیہ ملک ساتھ موجود ہے. آپ ان کو شیز ملک کے نام سے جانتے ہیں. شازیہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ہربل پروڈکٹس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کیا ضرورت پڑی کہ ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر کوئی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. سو ہربل پروڈکٹس تو وہی ہوگی جو آج سے 50 سال پہلے بھی چلتی تھی. سو اس کی افادیت میں یا پھر اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیا کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کو لگتے ہیں جو ہمیں ہربل پروڈکٹس کی طرف واپس لے کے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. بیسکلی ہم لوگ جب اس دور میں آ گئے نا تو یہ آپ کو پتہ ہے اینڈرائڈ اور یہ سائنٹیفک دور ہے. ہم لوگ پیچھے جب دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ ہماری نانیوں دادیوں کے بال اتنے لمبے تھے, ان کو کوئی بیماریاں نہیں ہوتی تھی, ان کی سکن بڑی اچھی ہوتی تھی, اوور آل ان کی ہیلتھ بڑی اچھی تھی. تو جب اس کے اوپر سوچا جائے نا تو وہ کیوں اچھی تھی؟ کیونکہ وہ نیچر سے قریب تھے. وہ آرگینک چیزیں یوز کرتے تھے, دیسی گھی اور سبزیاں اور اس طرح کی وہ چیزیں جن میں کھادوں کا استعمال نہیں تھا, جس میں کیمیکل کا استعمال نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک نیچر کی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی زمین سے آپ کو دی اور وہ آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ بنسبت اس کے کہ کیمیکل بیس چیزیں لیں تو وہ چیزیں زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 3 سے 4 ڈیکیڈز آپ پیچھے جائیں اور آج کے دور کو دیکھیں تو آج لوگ نا کوئک رسپانس کے اس میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بس کوئک رسپانس مل جائے, رات کو لگائیں اور صبح جادو ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ وقتی طور پہ تو آپ کو گورا کر دے گا, لیکن جیسے ہی آپ چھوڑیں گے آپ کی سکن خراب ہو جائے گی, آپ کے بالوں کا ٹیکسچر خراب ہو جائے گا. اور جو ہربز ہیں وہ آپ کو سلو اینڈ اسٹیڈی آپ کو وہ ٹریٹ کر رہی ہوتے ہیں, آپ کو ہیل کر رہی ہوتی ہیں. اور میرا اس طرف آنے کا جو بیسک جو بنا تھا, میں سعودیہ میں تھی اور سعودیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ برانڈز چلتے ہیں اور آپ لے لیتے ہیں. پاکستان شفٹ ہونے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک برانڈ کے 6-7 آپ کو مختلف گریڈز مل رہے ہیں. اور ان گریڈز کو جب آپ BCDE گریڈ جب یوز کریں گے نا تو وہ بالکل ہی آپ کی ستیہ ناش کر دیں گے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ وائی ناٹ بنسبت اس کے کہ آپ فیک چیزیں, آپ غلط چیزیں یوز کریں, آپ اپنی جو پڑھائی ہے, جو آپ نے حکمت پڑھی ہے, آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ریلائی کر لیں. اور یہ میرا تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ تھا کووڈ کے دور میں. اور کووڈ کے دور میں میرا فرسٹ جو میں نے بیچ بنایا وہ تقریباً میرے خیال میں 12 بوٹلز تھیں جو صرف گھر کے لیے تھی. اور وہ ایک بوٹل UK چلی گئی تھی بائی چانس. اور جب وہاں سے ایک رسپانس آیا کہ آپ کا شیمپو تو جادو ہے, تو لگا کہ وہاں پہ تو برانڈز کی کمی نہیں ہے, وہاں پہ تو آپ کو A+ گریڈ مل رہا ہے. اور اگر وہاں میری یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جادو ہے. جو جڑی بوٹیاں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بالوں کی نرشنگ کے لیے ہے, یہ بالوں کی گروتھ کے لیے ہے, یہ اسکیلپ کے لیے ہے, اور اوور آل جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک فارمولا بن گیا. آپ یقین کریں کہ مور دین 35 جڑی بوٹیاں تھیں. اور اس کے بعد اس کے اندر تقریباً 16 سے 17 اسینشل آئلس تھے. کہنے کو تو وہ ایک شیمپو کی بوٹل ہے, لیکن اس کے پیچھے جو انگریڈینٹس ہیں, جو آپ کا تجربہ ہے, جو آپ کی بار بار کی محنت ہے, وہ اچھی خاصی ہوتی ہے. اور یہ ایک میرا سگنیچر شیمپو بنا تھا ہربل شیمپو کے نام سے. پھر مجھے لگا کہ نہیں, اب آئلنگ کی تو ضرورت ہوتی ہے. بے شک سائنس کہتی ہے آئل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں, حکمت والے کہتے ہیں کہ آپ کی اسکیلپ کو آئل کی ضرورت ہے, آپ کے بالوں کو ضرورت ہے. پھر اس کے بعد میں نے انہی جڑی بوٹیوں کے ساتھ آئل بھی بنا لیا. سیم انگریڈینٹس ہو گئے. اگر آپ آئل لگا رہے ہیں دین آپ ہربل شیمپو یوز کریں گے تو آپ کو ایک بیسٹ کمبینیشن ملے گا. اور اس کمبینیشن سے یہ ہوا کہ لوگوں
کی اسکیلپ اچھی ہوگی, لوگوں کے بال اچھے ہونا شروع ہو گئے, ہیئر فال ختم ہو گیا. اسپیشلی کچھ میرے ایسے کلائنٹس تھے جن کو ایگزیما ہوا تھا بالوں میں. اچھا, جب ان کا وہ ایگزیما ٹھیک ہوا نا تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میری وہ جو دعا تھی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنا, تو وہ میری دعا قبول ہوگی الحمدللہ. شاید جو شیمپو کی اگر لیٹ سپوز ہم بات کریں تو یہ کیا اینٹی ڈینڈرف, جن کو ڈینڈرف ہے اس میں اینٹی ڈینڈرف کا کردار ادا کرتا ہے, اسموتھ کرتا ہے بالوں کو, کیا کچھ انگریڈینٹس اس میں ہیں, اور یہ ایک ہی شیمپو ہے تمام تر بالوں کے لیے, یا جس طرح کمپنیز کے ہوتے ہیں 10 15 ویریئنٹس ہوتے ہیں اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اور آج کل ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کمپنی 6 مہینے بعد اپنا وہ تبدیل کر دیتی ہے فارمولا, اور وہ کہ نئی بوٹل آپ ڈھونڈنے پھر جاتے ہیں اور آپ کو 3 مہینے لگ جاتے ہیں وہ نئی بوٹل ڈھونڈنے میں, اور جب وہ 3 مہینے آپ استعمال کرتے تو وہ بھی غائب ہو جاتی مارکیٹ سے. میرے اصل میں نا 4 میں نے ویریئنٹ بنائے تھے, 2 تو میرے چل رہے ہیں ریگولر جب سے بنا رہی ہوں. ہربل شیمپو تو آج بھی جو بندہ ہربل شیمپو یوز کر رہا ہے نا وہ کبھی بھی کوئی دوسرے شیمپو کی طرف نہیں جاتا. لیکن دیکھیں ہربل میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہربلس کے اندر آئرن کی بھی مقدار زیادہ ہوتی ہے. وہ کچھ لوگوں کے بال ایسے ہوتے ہیں جن کو نمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جن کو موئسچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہربلس نہ سے بالوں کی طرف لے کر جاتے ہیں کیونکہ بالوں کی آئلی جو چیز ہوتی ہے ختم کرتے ہیں. تو میں نے اس کو بیلنس کرتے ہوئے 2 سے 3 بنائے, صرف 4 بنائے ہیں, اور وہ چاروں کسی بھی فارم میں آپ یوز کر لیں, آپ کو چاروں سے سیم بینیفٹس ملیں گے. 1-2 چیزیں ہوں گی جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں کہ نہیں اسپیسیفکلی وہ اس کے لیے ہے, باقی اوور آل آپ جو بھی یوز کریں گے. اسپیشلی ابھی جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے زیادہ جوان جو ہے نا وہ نظر بد سے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے نظر بد ایک حقیقت ہے. پھر انہوں نے اس کا علاج بتایا کہ بیری کے پتوں سے غسل کریں. سدرۃ المنتہا کو کیوں اتنا مقام دیا گیا, اس میں لاجک ہے, اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدے ہیں. تو میں نے سوچا کہ لوگ نہیں, بیری کے پتے کوئی نہیں توڑتا, بیری کے پتے کوئی بوائل نہیں کرتا, کوئی اپنے آپ کو نظر بد سے نکالنے کے لیے یہ نہیں کرتا. ہاں لوگ باقی چیزیں کر لیتے ہیں. میں نے پھر بیری کے پتوں سے شیمپو بنایا, میں نے آئل بنایا, اور میں نے سوپ بنایا. آپ کو پتہ ہے اگر آپ جب اس کی ڈیفینیشن پہ جائیں گے نا تو بیری کے لیے اتنی زیادہ اس کی افادیت ہے. آپ کے اسکن کو ہیل کرتی ہے, ایگزیما ٹھیک کرتی ہے, فنگل انفیکشن ٹھیک کرتی ہے. اور میں نے بلکہ مجھے میری امی نے بتایا کہ ہم بچپن میں بیری کے پتوں کو پتھر سے کوٹ کے نا تو اس کی جھاگ بنا کے بال دھویا کرتے تھے. تو وہ میرے دماغ میں ایک بات تھی کہ بیری میں بھی سوپی انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اس سے بھی سوپ کا افیکٹ آتا ہے. اچھا, یہ جو سوپ آپ نے بنایا یہ فار اسکن ایکنی کے لیے ہے یا پھر اور ٹھیک ہو جاتی ہے ایکنی سے؟ بالکل ہو جاتی ہے. میرے بلکہ 1-2 یونیورسٹیز میں مجھے موقع ملا جانے کا, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے فیس اتنے خراب ہو رہے تھے. 2-3 بچیوں کو میں بھی وہ مجھے دیکھ رہی ہوں اور ان کو یاد آئے گا کہ میں نے ان کو روکا, اور میں نے کہا میرے کہنے پہ, میں بڑی ہوں نا, مطلب آپ مجھے میرے بچوں جیسے آپ, تو میں کبھی بھی آپ کو وہ چیز ریکمینڈ ہی نہیں کروں گی کہ جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. آپ میرے کہنے پہ یہ ایک ونٹر میرا موئسچرائزر ہے ہربل, اور ایک سوپ ہے. آپ رات کو موئسچرائزر لگا لیں, صبح اپنے سوپ سے واش کرنا ہے. انشاءاللہ ودن 3 to 5 واش آپ کی ایکنی اور آپ کے یہ جو خراب ہو رہی ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی. یقین کریں کہ 5 دن کے بعد اس بچی نے مجھے تصویر کے ساتھ ریٹرن بھیجا کہ میری ایکنی ختم ہو رہی ہے اور میری اسکن اچھی ہونا شروع ہو گئی ہے. بیسکلی اس کے پیچھے صرف ایک لاجک ہے کہ بیری کو یوز کیا گیا. بیری کو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس کے لیے نکلا ہے نا تو وہ واقعی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ تو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو الحمدللہ. شاید مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر ہربل پروڈکٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اتنی اچھی پیکنگ میں نظر نہیں آتے ہیں جس پیکنگ میں آپ کی پروڈکٹس ہیں. سو اس کے پیچھے اب مین پاور کتنی ہے؟ پہلے تو آپ نے خود سٹارٹ کیا ہوگا, کتنے لوگ ہیں, یا پھر گھر میں سب مل کے کرتے ہیں, اور کیا کچھ مشینری یا اکوپمنٹ میں انہینسمنٹ آئی ہے, اس حوالے سے تو بتائیے. مین پاور تو یہی ہے, میں ہوں اور میرے 5-4 بچے ہیں, کیونکہ اس کا جو ہاں یہ 2 بیٹھے ہیں, 2 گھر میں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میرا سیکرٹ ہربل کا نا ایک کراؤن ہے جس کے اوپر 5 وہ بنے ہوئے ہیں, تو یہ ہم 5 ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اس کے پیچھے میرے ہسبینڈ کا بہت رول تھا, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. جو چیز کوئی نہیں پسند کرتا تھا نا وہ بندہ اس کو 1000% اس کی تعریف کر دیتے تھے کہ بھئی نہیں اس سے تو اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک دفعہ میں آئل بنا رہی تھی اور مجھے کہتے خدا کی بندی اتنی محنت کرتی ہو, لوگ تو 10-12 چیزیں ڈال کے آئل مکس کرتے ہیں بوٹل. میں نے کہا نہیں, میں نے اگر کام کرنا ہے نا میں نے لائلٹی کے ساتھ کرنا ہے. اور ان کی دی ہوئی ہمت تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں آج یہاں پہ ہوں. آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے,
ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی سعودیہ اللہ میں. تعالیٰ ان کے درجات بلند لیکن کرے. ان کی دی ہوئی ہمت ہے کہ میں ڈے بائی ڈے ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں, میرے بچے میرا ساتھ دیتے ہیں, میری بیٹیاں دے رہی ہیں, بیٹا دے رہے, بیٹے دونوں دے رہے ہیں. تو بس ہماری مین پاور یہی ہے. اور کیونکہ دیکھیں یہ ہینڈ میڈ ہے, آپ ایکوپمنٹ کی بات کر رہے تھے نا, تو ہینڈ میڈ چیز میں بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اگر آپ مشینی میں چلے جائیں گے تو پھر آپ دوسری طرف نکل جاتے ہیں. مشین میں جو چیزیں بنتی ہیں پھر آپ کو کیمیکل بھی ایڈ کرنے پڑیں گے, پھر آپ کو باقی چیزوں کو بھی کرنا پڑے گا. لیکن فی الحال ہم لوگ ہوم میڈ اینڈ ہینڈ میڈ بنا رہے ہیں اور ریزلٹس کے ساتھ بنا رہے ہیں. اچھا, اور اس کا رزلٹ بھی آپ کو کافی پازیٹیو ملا ہے شاید. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی, آپ نے کہا کہ تھوڑا سا سلو اس کے ریزلٹس آتے ہیں لیکن آتے اچھے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم ہربل کے ساتھ ساتھ ماڈرن میڈیسنس بھی یوز کریں. آپ پھر ان کو ریکمینڈ کرتی ہو؟ میں نہیں کرتی. اچھا, دیکھیں میں نے ایک فارمولا بنایا نا, اگر آپ ایک ٹیبلٹ بھی لیتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کمپوزیشن ہوتی ہے, اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پرسنٹیج وائز اس کے تب جا کے وہ آپ کو ایک ٹیبلٹ کی فارم میں ملتا ہے. تو جب ہم لوگوں نے 6 سال کم عرصہ نہیں ہوتا ہے, 6 سال کے بار بار کے ایکسپیریمنٹس لوگوں کو دینا, میں کہتی ہوں 1000 پیپل ہوں گے جو میری پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں. ایک دور تھا کہ میں 2.5 لیٹر کی بوٹل فری میں بانٹ رہی ہوتی تھی کہ 2 مہینے 3 مہینے آپ لوگ یوز کر لیں. تو شکر ہے ریزلٹس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کو ان کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑے گی. صحیح ہو گیا. شاہز آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, آپ سے گپ شپ کر کے بہت اچھا لگا. اور مجھے اگر کسی اور کو امپریس آپ نے کیا یا نہیں کیا, مجھے اور غزل کو تو ضرور کیا, اور ہم کہیں نہ کہیں آپ کی پروڈکٹ ضرور یوز کریں گے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.